ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريم. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباخرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بآواز بلند. عزیزان محترم، وہی قرآن مجید کی آیت جس کا سلسلہ کل شروع ہوا تھا، اور بات اس موضوع کے اعتبار سے چل رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لائے جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جائیں گے. جو لے جائے جائیں گے ان کا کردار صحیح نہیں ہوگا. انہوں نے جو بھیجنا چاہیے تھا وہ بھیجا نہیں، لہذا دل نہیں چاہے گا وہاں جانے کا، تو فرشتے انہیں زبردستی لے کے جائیں گے. جو اچھائیاں اور خوبیاں بھیج چکے ہوں گے وہ چاہیں گے کہ اس کا بدلہ جلد از جلد ملے، لہذا وہ جانے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور پہلے تیار رہیں گے جانے کے لیے. یہاں تک جو باتیں ہوئی تھیں بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا تھا. آج جو بات آگے سلسلے وار گزارش کرنا ہے، چونکہ یہ شب دعا کی شب ہے، مغفرت کی شب ہے، اعمال کی شب ہے، قربت الہی کی شب ہے، مودت آل محمد کی شب ہے، جہاں انسان زندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مردوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہاں وہ شب جہاں مرحومین اپنے گھر آ کے کچھ مانگتے ہیں، شب جمعہ. ان تمام سلسلے وار گفتگو آج کی شب کے مناسبت کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. ہمارا مقصد صرف تذکر کرانا، یاد دہانی ہے. اور جو 1 گھنٹے کی گفتگو میں کوشش یہ ہوتی ہے، اور میں خاص طور سے یہ کوشش کروں گا جیسے کہ کل کہ بات گھنٹے کی ہو لیکن مواد کم از کم 5 مجلسوں کا آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے.
اور اس کی تشریحات کا وقت نہیں ہوتا ہے، صرف آپ کے سامنے ہنگ اور ایک اشارہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ گھر جانے کے بعد آپ اسے سرچ کریے، پھیلائیے، بڑھائیے۔ 1 گھنٹے میں کم از کم 5 گھنٹے کا مواد اور میٹر، چونکہ قابل قدر مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں کم از کم 5-6 مجلسوں کا میٹر ایک مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے عزیزو، ہم انسان ہیں اور انسان اس مرحلے پر ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہ انسان کی فطری چیز ہے، نیچرلی بات ہے، اور انسان کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے بنائی گئی ہے وہ انسان کے کام آتی ہے اور انسان کے کام آ رہی ہے۔ توجہ کریے گا، ایک چیز اپنے دوسری چیز کے لیے جو اس کے ماتحت ہے وہ اس کے لیے اعلیٰ کے لیے کام آتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے، زمین دیکھ لیجئے، زمین سے بڑی چیز کیا ہے؟ نباتات، جھاڑ، درخت، پودے، پلانٹ۔ تھوڑی دیر آپ آمادہ رہیں تمہیدی گفتگو میں، تاکہ جو کل تک جہاں تقریریں سننے والے جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ لوگ بھی آ جائیں، تو بعد میں آپ نے آگے شروع کروں۔ ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور ایک دوسرے کے لیے خلق کی گئی ہے۔ زمین کا کام کیا ہے؟ وہ درخت، جھاڑ، درخت کے لیے اپنے سینے کو کھول دے، اور کبھی بھی آپ دیکھیے زمین سے بلند چیز کیا ہے؟ نباتات، جھاڑ، درخت، پودے، پلانٹ۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی جھاڑ درخت کے لیے زمین نے منع کیا ہو کہ تم کانٹے دار درخت ہو، ہمارے ہاں نہیں اگو، تم اچھے پھول نہیں دیکھتے، تمہارے اندر مہک نہیں ہے، تم ہمارے سینوں پہ نہ کھڑے ہو؟ کبھی بھی کسی پلانٹ، کسی درخت کے لیے زمین نے منع نہیں کیا۔ نباتات نے جس طرح چاہا زمین کو یوز کیا، استعمال کیا۔ توجہ میرے عزیزو، اب یہ نباتات یعنی جھاڑ درخت سے بلند جو ہے وہ حیوانات کی منزل ہے۔ کبھی حیوان کے لیے کسی درخت کے کسی پتوں نے یہ منع کیا ہو تم ہمیں نہ کھانا، ہم تمہارے لیے نہیں بنے؟ توجہ کریے گا۔ اور آگے میں وقت نہیں ہے، کسی جانور کو ذبح کرتے وقت جب اس کے گوشت کا لطف اندوز ہونے کے لیے ہم آمادہ ہوتے ہیں تو کبھی مچھلی، بکرا، مرغا کبھی یہ منع کرتا ہے کہ ہم تمہارے پیٹ میں نہیں جائیں گے، تم ہمیں ذبح نہ کرو، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم بنائے اسی لیے گئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے حاکم، اپنے مالک کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا۔ چاہے وہ زمین ہو، نباتات کے لیے نہیں منع کرتا، نباتات ہوں جانور کے لیے منع نہیں کرتے، جانور ہوں انسان کے لیے نہیں منع کرتے، تو تھوڑی تو انسان کو سمجھ ہونا چاہیے کہ انسان بھی کسی کے لیے بنا ہے۔ اور جب وہ اپنے ماتحت تمام چیزوں کو اپنے انڈر میں، اپنے ہاتھ میں لے کر اسے یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اسے بھی کسی کے ہاتھ میں استعمال ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، بغیر چونچیرا کے ساری چیزیں ہمارے لیے استعمال ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کھانا کھانے کے بعد، بوٹیاں کھانے کے بعد کہیں پیٹ میں اکڑ جائے کہ ہم سے تو تمہارے جو ہے وہ انبن چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، تم نے ہمیں کیوں کھایا؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں کمتر ہوں، یہ اعلیٰ ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہی اسی لیے، اسی کے استعمال کرنے کے لیے۔ تو دنیا میں تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد انسان اپنے لیے راستہ تیار کرے کہ ہمیں بھی کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب وہ ہمیں جب بنایا گیا ہے تو اس راستے میں رکاوٹ، دکان آتی ہے، کاروبار آتے ہیں، دوست یار آتے ہیں، درمیان میں اوٹے اور درمیان میں بیٹھنے کا مقام آتا ہے۔ نہیں، اگر انسان کی اس عبادت میں کوئی طریقے کا رکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سوچو کہ اگر تم سے کمتر چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تو جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے
کہ ہمارا مزاج، ہماری فکر بدلتی رہتی ہے، عمر بڑھتی رہتی ہے، جہاں سے ہماری ایج متفرق ہوتی جاتی ہے تو ہماری سوچ اور سمجھ بھی بدل جاتی ہے، اور اس اعتبار سے بدل جاتی ہے کہ پہلے بچہ ہے، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے لفظوں پہ غور کریے گا، مجھے صرف جس طرح خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں میں اسی طرح سنانے کا بھی آمادہ ہوں۔ جب آپ بولنے لگیں گے تو میں اسی طرح بولنے لگوں گا، آپ اسی طرح سنیے کہ پہلا بچپنا، بچپنے کے بعد جوانی، جوانی کے بعد ضعیفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بچپنے پہ اعتبار کیا ہے نہ ضعیفی پہ اعتبار کیا ہے۔ اللہ نے جو بھروسہ کیا ہے وہ جوانوں کے اوپر، اس لیے کہ جوانوں کے کاندھے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس نے پورے احکامات ان کے سینے پہ، ان کے کاندھے پہ لاد دیا۔ تم بچے ہو، بہت سی ذمہ داریاں تمہارے اوپر لاگو نہیں ہوتی، تم ضعیف ہو گئے تو بہت سے احکامات تم سے ہٹا دیے گئے، لیکن تم چونکہ جوان ہو، تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، لہذا تم اس جوانی کے اعتبار سے ہر حالات کو سمجھ سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ میرے قریب آ سکتے ہو۔ وہ غلط بات ہے جو کہتے ہیں جوانی اصل میں دیوانگی۔ جوانی دیوانگی نہیں ہوتی ہے، جوانی اصل میں معرفت الہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی اسے غلط استعمال کر لے، یوز کر لے۔ چھری اور چاقو اپنے استعمال کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، فروٹ کاٹنے کے لیے بنے ہیں، اسے انسان غلط طریقے سے استعمال کرے، کسی کے اوپر حملہ کر دے تو اس میں چھری اور چاقو کا قصور نہیں ہے۔ تو جوانی اصل میں عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہے، توجہ کریے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اتنی بات آپ کے ذہن عالیہ تک سمجھ میں آ گئی ہے تو میں تھوڑا اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی بات آپ تک پہنچ جائے۔ پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا، پہاڑ دیکھا ہی نہیں دیکھا تو منع کر دیجئے، خاموش ہونے کیا بات۔ پہاڑ دیکھا ہے تو پہاڑ کے تین رخ ہوتے ہیں، ایک اس طرف کا پارٹ، ایک اس طرف کا پارٹ، ایک اونچی اور بلندی۔ بھائی اسی لیے انسانی زندگی کو مثال کے طور سے جو پیش کیا گیا وہ پہاڑ طریقے سے پیش کیا گیا، توجہ کریے گا۔ جو پہاڑ کے اس طرف کا رخ ہوتا ہے وہ بچپنے کا ہوتا ہے۔ انسان بچپنے سے کوشش کرتے کرتے اس چوٹی پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس چوٹی اور بلندی پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کا دونوں حصے اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کا جو محنت کر کے بچپنے سے جوانی کی طرف چڑھا ہے وہ بھی جانتا ہے کتنی محنت کے بعد مجھے جوانی ملی ہے، اور وہ نیچے کی منزل بھی دیکھتا ہے کہ اس جوانی کے بعد ہمیں گرنا کہاں ہے، اس ضعیفی تک جانا ہے۔ تو اصل میں معیار زندگی کیا ہے؟ جوانی۔ گھبرائیے نہیں کہ بھائی اب جو ہے بوڑھوں کی برائی ہونے لگی، وہ کسی اور کے دور میں کسی اور مذہب میں بوڑھے غلط ہوں گے۔ مومن کبھی ضعیف نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ ایمانی اعتبار سے جوان رہتا ہے۔ مثال زہیر قین، اتنے ضعیف کہ عصا لے کے چل رہے ہیں، جھک کے چل رہے ہیں، اور پیشانی پہ کپڑا باندھ کے چلتے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن عاشور کے دن اپنا عصا بھی پھینک دیا، اپنے رومال کو پھینک دیا اور سیدھے چلنے لگے۔ کہا جس کے دل میں آل محمد کی محبت، وہاں ضعیفی کہاں آ سکتی ہے؟ حوصلے اگر جوان ہو تو انسان جوان ہے، حوصلے پست ہو جائیں تو انسان ضعیف ہوتا ہے۔ بس اتنی منزل تک تمہیدی گفتگو کا مجھے لانا تھا۔ اصل میں جوانی کا معیار کیا ہے؟ اب جوان کو چاہیے کہ وہ ضعیف کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ اور جوان، دیکھیے مسئلہ ہر جگہ اختلافی ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ضعیف لوگ کہتے ہیں کہ بچے جوان لوگ تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے۔ جوان یہ کہتے ہیں کہ ضعیف اپنے دماغی اعتبار سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے اعتبار سے نہ کرو۔ میں اس طرح کرتا تھا، میں اس طرح پڑھتا تھا، میں اس طرح سوتا تھا، میں اس طرح کھاتا تھا، لہذا تم بھی یہی کرو۔ نہیں، تمہارے 20 سال بعد وہ پیدا ہوا ہے۔
اگر تمہارے جیسا اس کو بنانا تھا تو تمہارے ساتھ وہ اسے پیدا کیا جاتا. توجہ کریے گا, اپنی کبھی رسم و رواج کو جوانوں کے اوپر لاگو نہ کرو. زمانہ جیسے بدلتا جاتا ہے اس کے اعتبار سے جینے کا انہیں اختیار دو. غلط تو بات نہیں ہو رہی ہے نا؟ ہاں, تو میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ انسان جوانی سے لے کر, اب میں سلسلے وار گفتگو کر دوں جو حضرات منتظر ہیں آج کی بات میں. جوانی وہ منزل ہے جہاں انسان کی ایک ایک دن میں سوچ بدلتی ہے. جو سوچ 20 سال کے جوان کی ہوتی ہے وہ 30 سال کی نہیں ہوتی. جو ارمان 20 سال والے ہوتے ہیں وہ 30 سال کے دل میں نہیں ہوتے. جو 30 سال والے ہوتے ہیں وہ 40 سال کے دل میں نہیں ہوتے ہیں. جو 40 سال کے ارمان ہوتے ہیں وہ 50 سال کے نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں ہوتا ہو, لیکن عام طریقے سے فکر بدل جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے, حوصلے بدل جاتے ہیں, خواہشات بدل جاتی ہے. شب جمعہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام روحی و جسم لک الفدا, کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر شب جمعہ آسمان کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے, اور وہ فرشتہ, امام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, اسماء اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہر شب جمعہ ایک فرشتہ آتا ہے, اور فرشتہ آ کے زمین میں ایک ندا دیتا ہے, ایک آواز بلند کرتا ہے. سب کے لیے نہیں کہ سب چلو, 20 سال سے 80 سال کی ایج تک کے لوگوں کے لیے الگ الگ آوازیں. چونکہ ہمارے اس مجلس میں تمام طریقے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ, 20 سال یا اس سے کم سے لے کے 80 سال تک, مرد بھی ہیں عورتیں بھی سن رہی ہیں. لہذا میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جب وہ فرشتہ آتا ہے شب جمعہ آ کے آواز دیتا ہے, پہلی آواز 20 سال کے بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کھانے اور کھیلنے کے وقت ہیں, لیکن اسے بھی فرشتہ چھوڑتا نہیں ہے شب جمعہ, اور آ کے ایک لفظ آواز دیتا ہے, یا ابن العشرین, اے 20 سال کے بچے, جدو واجتہدو, کوشش کرو اور اجتہاد کرو. ہر شب جمعہ. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے, لیکن 20 سال کے لوگ, چاہے وہ 21 سال 22 سال 23 سال, جس کا جو عمر ہے وہ اس میں سے آج کی مجلس میں ہر انسان اپنا حصہ لے سکتا ہے. 20 سال کے, 21 سال 22 سال 25 سال 29 سال تک کے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے, جدو واجتہدو. جد کے معنی کوشش کرو, واجتہدو یعنی جس سے اجتہاد بنا ہے, اپنی پوری طاقت, پوری قوت, توانائی کسی ایک طرف لگا دو. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب خاموش ہوتا ہے نا تو یہ اپنے سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بچوں کو بھی کہانی سناتے تو معلوم ہوتا ہے نا کہ ہونٹ سر ہلاتے رہتے, معلوم ہوتے کہ یہ بات پہنچ رہی ہے. معلوم نہیں ہے کہ آپ نعرہ تو نہیں لگاتے اور لگانا بھی نہیں چاہیے ہم نے, لیکن کم از کم چہرے سے یہ تو معلوم ہو کہ ہاں یہ بات پہنچ رہی ہے. 20 سال کے جوانوں کے لیے کہا جدو, کوشش کرو, جس راستے میں ہو کوشش کرتے رہو, اور واجتہدو, اپنی پوری طاقت و توانائی کسی ایک راستے میں لگا دو. کنفیوز نہ ہو 10 جگہ تمہاری سوچ بڑھتی ہو, اپنی پوری سوچ, طاقت, توانائی کسی ایک راستے پر, جو بننا ہو اس کے راستے پر لگا دو. شب جمعہ یہ 20 سال کے بچوں کے لیے. اس کے بعد 30 سال کے لوگوں کے لیے آواز آتی ہے. 30 سال کی ایج وہ ہوتی ہے کہ جب ہر طرف انسان کو صرف دنیا دکھائی دیتی ہے, دنیا کی رنگینی, ان کا مکان, ان کی گاڑی, ان کے کاروبار, ان کی وہ ایسا بڑھ گیا, وہ ایسا ہو گیا. ہر انسان صرف دنیا, صرف دنیا, دنیا 30 سال کی عمر میں دکھائی دیتا ہے. اس وقت وہ فرشتہ آسمان سے آ کے آواز دیتا ہے, کہیں دنیا کے مکر و فریب سے تم دھوکہ کھا کے خدا کو نہ بھول جانا.
یہ 30 سال کے بچوں کے لیے بڑی تشریح ہے، بڑے واقعات، اس میں وقت نہیں ہے جو میں ساری ڈیٹیل میں اس میں جاؤں۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے لوگوں کے لیے، 40 سال کے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو 40 سال کی وہ ایج ہوتی ہے جب انسان اپنی پوری تمنا کو مکمل کر چکا ہوتا ہے، جو اسے بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ گاڑی ہو گئی، بنگلہ ہو گیا، دکان ہو گیا، کاروبار ہو گیا، اپنے جو لائق ہے وہ بزنس ہو گیا۔ جو انسان نے محنت کی ہے وہ 40 سال میں 40 45 49 جو بھی ایج ہے اس میں وہ اسے کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ توجہ کریے گا، جتنے اس نے انتظامات کیے تھے 20 سال سے لے کر 40 سال تک اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر اسے فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تم نے سب دنیا کے سارے انتظامات تو کر لیے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ تم نے آخرت کے کیا انتظام کیا ہے۔ دیکھ اگر ایسی باتوں پہ ڈر لگتا ہے تو میں موضوع پھر بدل دوں۔ 40 سال کے لوگوں کے لیے پھر اعلان ہوتا ہے کہ تم آخرت کا کیا انتظام کر رہے ہو۔ اچھا، چھوڑتے ہوئے بات، پھر 50 سال کے لیے یہ ایک اعلان ہوتا ہے جب انسان کی زندگی ڈھلنے لگتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں صحیح دکھائی نہیں دیتا، لکھتے لکھتے ہاتھ کانپنے لگتا ہے، چلتے چلتے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے، انسان بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، گولیاں کھانے لگتا ہے، یہ بیماری وہ بیماری، ہر طریقے سے آفات اور بلائیں اسے گھیر لیتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کا اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے لیے ڈرانے والی چیز تو آ چکی ہے۔ یہ آنکھیں کمزور نہیں ہوئی ہیں، یہ ڈرانے والی چیز ہے اس کی طرف بلانے میں۔ یہ پاؤں کمزور نہیں ہوئے ہیں، تمہارے لیے ایک علامت، ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اب اس کی طرف تم تیاری کر لو، تمہیں ڈرانے والی چیزیں آ گئیں۔ دیکھیے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ موت کی باتیں ایسے کریں گے تو ماشاءاللہ کل اتنے لوگ تھے، آج پھر موت کی باتیں ہو جائیں گے تو پھر آدھے لوگ رہ جائیں گے۔ نہیں، اس کے بعد کی میں بات آؤں جو میں کل شروع کیا تھا کہ موت اس کے بعد حیات ہے، زندگی اس کے بعد ہے، زندگی کی باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے، آپ گھبرائیے گا نہیں۔ تو میرے عزیزوں یہی وجہ ہے 50 سال کے انسان کی زندگی ڈھلنے لگتی ہے، اب اسے اعلان کیا جاتا ہے کہ یاد رکھو تمہارے لیے ڈرانے والی چیزیں آ چکی ہیں، ان سے ڈرو۔ یہ تمہاری باڈی جو کمزور ہو چکی ہے، تمہارا ساتھ نہیں دیتی، تمہارا سپورٹ نہیں کرتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ گولیاں وہ علامتیں وہ نشانیاں سب کچھ لینے لگتے ہو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ علامت ہے کہ جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب 60 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک الگ آواز آتی ہے، کھیتی تمہاری تیار ہو چکی ہے، کاٹنے کی وقت آ چکا ہے۔ میں ہندی میں بات کر رہا ہوں، کھیتی کا وقت تیار ہو چکا ہے، بالی آ چکی ہے، اور کھیتی اسی وقت تیار ہوتی ہے جب جڑ سے سرے تک اس میں خشکی پیدا ہو جائے، ہریالی ختم ہو جائے، انسان جھک جائے، تو اب وہ کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا۔ کون سی کھیتی؟ تم نے برائی کی کھیتی لگائی ہے تو آواز دیا جاتا چلو برائی کا پھل ملنے والا ہے۔ اچھائی کی کھیتی لگائی ہے تو اس کا بھی رزلٹ اور کھیتی کا وقت آ جاتا ہے۔ تو 60 سال کے لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ تم نے جو کھیتی لگائی ہے وہ کٹنے کے قریب آ چکی ہے۔ یہ شب جمعہ ہے، امام یہ پہلا ایگزام ہے جس کے سارے کوشچن ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اب بھی انسان تیاری نہ کرے کہ بھئی آنے والا کیا ہے ایگزام میں، کوشچن سارے آنسر موجود ہیں، دیے جا چکے ہیں۔ اب انسان 70 سال کا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک فرشتہ آتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تمہیں تو آواز دی جا چکی ہے، یا ایھا السبعین، اے 70 سال کے لوگوں تمہیں بلایا جا چکا ہے، اب تم تیار ہو، رات ہو تو تیار ہو، دن ہو تو تیار رہو، صبح ہو تو تیار ہو، کسی عالم میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تیار رہو۔ اور جب انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے
تو اسے کوئی آواز نہیں آتی. فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارے لیے تو قیامت ہو گئی. اسے آمادہ نہیں کیا جاتا کہ تمہارے لیے تو قیامت آ گئی، اب بھی تم غافل ہو. تو یہ 20 سال سے 80 سال تک کے لوگوں کا خطاب ہوتا ہے. ہر شب جمعہ ایک ملک آ کے آواز دیتا ہے، اور ہم چاہے اسے سنیں یا نہ سنیں، وہ عملی جامہ پہنا کے چلے جاتے ہیں، ہم تک پہنچا کے جاتے ہیں. ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں لے کے چلے جاتے ہیں. اب یہ شب جمعہ اپنے آپ کی تیاری کرنے کا وقت ہے نہیں؟ انسان ہر آواز میں سے کوئی نہ کوئی حصہ تو ہمارا ہوگا نا. ہم 40 سال کے ہیں تو ہمارا کچھ حصہ ہے، 20 سال کے ہیں تو اس کا کچھ حصہ ہے. تو میرے عزیزوں، اتنی دیر آپ نے بڑی زحمت برداشت کی ہے 2 دن تک. مسئلہ یہ تھا کہ ہم آیا اس راستے پر گامزن ہیں جو جانے والوں کا ہے، یا ہمیں گھسیٹ کے رسیوں میں باندھ کے لے جایا جائے گا. دونوں کے راستے محمد آل محمد نے بیان کیا ہے. تاریخ میں اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم جانے والے ہو تو ایسا کردار پیش کرو، اور اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تب بھی تمہیں لے جایا جائے گا. لیکن یاد رکھو، موت سے ڈرا نہ کرو، کبھی نہیں ڈرا کرو، خوف زدہ نہ ہوا کرو. اس لیے کہ قرآن نے آواز دیا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. بالکل دونوں ساتھ میں جوائنٹ یہ آیت ہے. دیکھیں ایسی مجلسیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو کہ جس میں ماشاءاللہ پنکھوں کی تو آواز آتی ہے. نہیں آواز آتی تو مومنوں کی نہیں آتی. لیکن ایسے ماحول میں مجھے بات کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. توجہ کریے گا، قرآن کی 2 آیتیں، بس اسی پہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے، تو آگے بات انشاءاللہ کل. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تمہیں یہ نہیں معلوم، خدا کہہ رہا ہے تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کل تم کیا کماؤ گے. ایک اب کمائی، بزنس، کاروبار کی بات آ جائے نا تو انسان تھوڑا سا غور سے سنے گا. کل تم کیا کماؤ گے تمہیں نہیں معلوم، قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر فوراً کہتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہیں کس زمین پہ موت آئے گی. اے اللہ، مجھے بہت کچھ نہیں معلوم، لیکن صرف تو یہی 2 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. ہم تو ہزاروں لاکھوں خود اپنے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ کہتا نہیں، تمہیں 2 چیزیں نہیں معلوم کہ تم کل کیا کماؤ گے. کل کے بارے میں ہم نے بہت سے وعدے کیے ہیں. آج تو کھانے کے لیے تھا ہی، ساری تیاریاں انسان کی کل کی ہوتی ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کل تم کیا کماؤ گے، اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہیں کس زمین پہ موت آئے گی. اور مولانا موجود ہیں، آپ پورا قرآن مجید جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے. اللہ نے جہاں بھی موت کا تذکرہ کیا ہے وہیں رزق کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں روزی اور رزق کا تذکرہ کیا ہے وہیں موت کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ روزی حاصل کرنے میں اتنے غافل نہ ہو جاؤ کہ موت کو بھول جاؤ، اور موت کو یاد کرنے کے لیے اتنا دنیا کو ترک نہ کر دو کہ روزی کے بارے میں بھول جاؤ. نہیں، توجہ کریے گا، دونوں کو اللہ نے جوائنٹ رکھا ہے، لازم اور ملزوم رکھا ہے. رزق اور موت دونوں لازم اور ملزوم ایک دوسرے کے بعد ہیں. بہت توجہ میرے عزیزوں. اب آپ کے مقصد کی بات کہ جہاں روزی وہیں موت، اور جہاں موت وہیں رزق کا تذکرہ ہے. قرآن مجید اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. آج جو ہمارے ہاں کنفیوژن اور شیطانی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، فلاں آدمی نے ہماری روزی روٹی بند کر دی، کچھ کر دیا. ٹھیک ہے، اپنوں کے درمیان کچھ بات کرنے میں تھوڑی دیر اپنے بارے میں ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے. باہر مجلسیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ساری جو ہے ہر وقت نیٹ پہ رہتی ہے، وہ ہم اپنے بارے میں کچھ کبھی بات نہیں کر سکتے. ہم اپنی خرابیوں کو کب سوچیں گے؟ دوسرے جب ہمیں سچوائیں گے. ہمیں وقت ملتا ہے شب جمعہ اور دوسرے عبادتوں کا وقت جب ہم خود اپنے بارے میں سوچیں. میرے عزیزوں، رزق اور موت دونوں جوائنٹ ہیں، ایک ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں مل سکتی.
جب تک موت نہیں آئے رزق کا دروازہ نہیں بند ہوگا، اور رزق اس وقت تک ملتی رہے گی، ملتا رہے گا جب تک موت، بہت توجہ میرے عزیزوں، موت نہ آ جائے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ کیا کرے، روزی بند ہو چکی ہے، اگر بند ہو چکی ہوتی تو آنکھ بھی بند ہو چکی ہوتی۔ رزق کا دروازہ کھلا ہے، اس کا مطلب موت نہیں آئے گی۔ میں اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کر دوں۔ مولا کائنات کے سامنے ایک شخص شیشی میں لے کر ایک جانور کو لے کے آتا ہے، کہتا مولا اس تک رزق کیسے پہنچے گا؟ آپ کہتے ہیں اللہ جو ہر جگہ رزق پہنچا دیتا ہے، تو یہ بند شیشی میں جو جانور ہے اس تک رزق کیسے پہنچے گا؟ مولا نے یہ دلیل نہیں بیان کی کہ اس طرح جو ہے وہ شیشی کو کاٹ کے جو ہے فرشتہ چلا جائے گا، اس طرح روزی دے گا۔ بیان کیا کیا روزی پہنچنے کا؟ آواز یا جس طرح اس تک ملک الموت پہنچے گا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یعنی رزق کو سمجھانے کا ذریعہ مولا کائنات نے کیا بتایا؟ موت۔ اور رزق ہر جگہ پہنچتا ہے۔ جناب موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا، راستہ بن گیا، پتھر دکھائی دیا، پتھر پہ جب عصا مارا تو وہ ٹکڑا ہوا، اور جب ٹکڑا ہوا تو اس میں ایک جانور کو دیکھا جو ہری پتی اپنے منہ میں لیے ہوئے۔ ہم خدا کو بھول جائیں، خدا ہمیں نہیں بھولتا۔ یعنی رزق ہر جگہ خدا پہنچاتا ہے۔ یہ صرف محنت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم اسے حلال بنا لو۔ جب تم محنت کرو گے تو اس کی اہمیت باقی رہے گی، ورنہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے معین کیا ہے۔ میں کیسے گزارش کروں؟ مسجد کے باہر مولا کائنات نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ میرے گھوڑے کو دیکھتے رہنا، اور اس کے بعد جیب سے 2 درہم اپنے ہاتھ میں نکالا۔ نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو زین جو ہے وہ چوری کر کے بیچ چکا تھا۔ بازار میں گئے، وہی زین 2 درہم کی خریدی، کہ میں نے پہلے سے نیت کیا تھا کہ اسے 2 درہم دوں گا، لیکن وہی 2 درہم اس نے حاصل کیا تو چوری کے ذریعے۔ ملنا اتنا ہی ہے، چاہے تم اسے حلال بنا لو چاہے حرام بنا لو۔ توجہ کریے گا، رزق اور موت اللہ نے دونوں ایک ساتھ رکھا ہے۔ رزق ملتا رہے گا جب تک موت نہیں آئے، اور موت آ جائے گی تو رزق کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب میں یہ دیکھوں گا آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہیں اب تک جو حضرات پہنچ گئے۔ دیکھیے میں بار بار اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ روزی کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک موت نہیں آتی ہے۔ موت کا فرشتہ آیا، روزی کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ عام انسانوں کے لیے ہے۔ اس دروازے کو تلاش کرو جہاں رزق کا دروازہ بھی نہ بند ہوتا ہو اور نہ موت آتی ہو۔ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا، وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔ بظاہر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ مر جاتے ہیں، قبر میں لے کے جاتے ہیں، لیکن چونکہ محبت اہل بیت لے کر مرے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ نہ یہ مردہ ہے اور نہ ان کا رزق کا دروازہ بند ہوا ہے۔ تو وہ سبیل، وہ طریقہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے موت کیسے آتی ہے، پریکٹس کیا ہے کبھی نہیں؟ موت کیسے آتی ہے؟ جسم مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اللہ 2 موقع پہ کہتا ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی تب موت ہوتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تب اسے موت آتی ہے۔ قرآن کی آیت کہ ہم روح نکال لیتے ہیں، نفس نکال دیتے جب انسان سوتا ہے۔ اب سائنسی اعتبار سے بہت سے پہلو ہیں، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جسم کے ساتھ انسان سنتا ہے، ضروری نہیں کہ جسم ہو تو سنے بھی۔ اگر نیند تھوڑا غلبہ آ جائے تو انسان نہیں سنتا، لہذا جسم کو تھوڑا بیدار رکھیے۔ جسم کے ساتھ انسان سنتا ہے اور روح کے ساتھ انسان سمجھتا ہے۔ میں کیا سے گزارش کروں، روح سے انسان سمجھتا ہے، روح نہ ہو انسان نہیں سمجھے گا۔ جسم سے انسان
سنتا ہے. تو اللہ نے ہمیں 3 طریقے سے پیدا کیا ہے. جسم دیا ہے, روح دیا ہے اور نفس دیا ہے. جسم مٹی سے بنا ہے, یہی مٹی میں تمام ہو جاتا ہے. نفس برزخ سے بنا ہے, برزخ میں جا کے تمام ہوتا ہے. روح چونکہ حیات جاویدانی ہے, کبھی اسے موت نہیں آتی ہے اور اسے کبھی موت روح کو نہیں آئے گی. لہذا جسم جو ہے وہ کیسے کمزور ہوتا ہے؟ تھوڑا کھانے پینے کی بات ہو جائے تو ہوشیار ہو جائے انسان. دیکھیے جسم وہ ہے کہ جب انسان کھاتا پیتا رہتا ہے تر و تازہ رہتا ہے. اب کائنات میں کوئی بہادر اتنا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ بھئی ہم 1 مہینہ کھاتے ہیں 1 مہینہ بھوکا رہتے ہیں. بار بار اسے رزق دینا, جسم کو صبح ہوئی شام ہوئی جو بھی ہے اسے بار بار اس کا غذا دینا ہے تاکہ جسم سلامت رہے. تو جسم کی غذا کیا ہے؟ معقولیات, کھانا پینا. روح کی غذا بھی اسی طریقے سے ہے. جس طرح جسم کو غذا مسلسل دینا ضروری ہے اسی طرح روح کو بھی مسلسل غذا دینا ضروری. جسم کو اگر غذا نہیں دیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا, اسی طرح روح کو بھی اگر غذا نہیں دیں گے تو روح کمزور ہو جائے گی. جسم کی غذا ہے کھانا پینا, روح کی غذا کیا ہے؟ علم. اگر روح کو مسلسل غذا نہ ملی تو روح بھی, اور یہ بھی شریعت کا اعلان ہے کہ روح مرتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جب تک رہے اسے غذا دینا ضروری. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وہ فلسفہ دوسروں کے ہاں ہے کہ مر گئے انہیں قبر تک پہنچا دو, بھول جاؤ. مرا جسم ہے, روح نہیں مری ہے. یعنی روح زندہ ہے تو اسے مسلسل غذا دینا ہے. یہ تنہا مذہب اہل بیت وہ مذہب ہے جہاں مرنے کے بعد بھی روح کو غذا دیتے جاتے ہیں, کبھی مجلس کے ذریعے, قرآن خوانی کے ذریعے, کبھی فاتحے کے ذریعے. یہ کیوں روح کو غذا دیتے ہیں؟ جسم سے انسان سنتا ہے, روح سے سمجھتا ہے. اتنی جلدی بھول جائیں تو ہم لوگوں کے لیے بڑا اچھا مسئلہ ہے. آپ مجلسیں سن کے بھول جایا کریے تو وہی کیسٹ ہم پھر لگا لیا کریں. اگر اتنی زیادہ کمزوری ہے یاد شکتی کی تو یاد رکھیے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہی مجلسیں ریپیٹڈ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر ہم یاد رکھیں گے تو انسان جو ہے وہ سامنے سے بولے گا یہ سن چکے ہیں. جسم سے انسان سنتا ہے, توجہ کریے گا. روح سے انسان سمجھتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جو ہمارے گھر سے مردے نکل جاتے ہیں نہ وہ جسم کے اعتبار سے مرتے ہیں نہ روح کے اعتبار سے مرتے ہیں. ورنہ ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ شانہ پکڑ کے کہیں گے سن اور سمجھ. اسمع افہام, سن اور سمجھ. سنتا انسان جسم سے ہے, سمجھتا ہے روح سے. ہمارے در سے جو مرنے والا ہے اس کی روح بھی زندہ رہتی ہے, جسم بھی زندہ رہتا ہے. اب یہی وجہ ہے, اب زندگی اور موت کی علامتیں کئی طریقے کی ہیں, اسی لیے قرآن مجید نے 9 طریقے کی زندگی بتائی ہے اور اسی طرح 9 طریقے کی موت ہے. اور بڑی دیر تک موت کی باتیں سن چکے. تھوڑا زندگی کی طرف آ جائیے تاکہ آپ کو وہ محسوس ہو سکے کہ اصل میں زندگی ہے کیا. اصل میں پہلی علامت زندگی کی ہے سجدہ. دیکھیے میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مجھے ڈر تو ہے نہیں کہ دوبارہ آپ بلائیں یا نہ بلائیں, لیکن ابھی جو موقع مل گیا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہ باتیں سنا دیں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میری تعریف ہو, میں واہ واہ کر رہا ہوں, لیکن چونکہ اس منبر پہ آنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آپ نے کچھ سمجھا تو اپنے اس سے اوپر بٹھایا ہے, توجہ کریے گا. تو یہی عزیزوں مجھے 10 برتا گزارش ہے, مجھے معاف کریے گا اگر یہ باتیں نہ سمجھ میں آئے اور کچھ اور سننا چاہتے ہیں, لیکن سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے. حیات اور زندگی قرآن کی پہلی علامت کیا ہے؟ سجدہ. اسی پہ لفڑے شروع ہوئے تھے, سجدے پہ. اسی سے اختلاف شروع ہوا تھا شیطان اور آدم کا. میں نہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں, سجدہ اصل میں زندگی کی علامت ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ہم اللہ ہی کو مانتے اور کسی اور کو نہیں مانتے. نماز میں, پورے نماز میں ایک رکعت میں ایک ہی واجب, ایک ہی رکن, لیکن سجدہ ایسا ہے کہ جو ایک رکعت میں 2 مرتبہ. کبھی ہم نے سوچا
امام مظلوم کربلا نے آواز دیا یہی سجدہ اصل میں موت اور زندگی کی علامت ہے. یہ بات میں پہنچا چکا تو میری محنت کامیاب ہو گئی. امام مظلوم کربلا نے کہا اگر تم نماز میں کبھی بھی کسی منزل پہ کوئی غور نہ کرو تو کم از کم سجدے میں، دونوں سجدوں میں تھوڑا غور کیا کرو. جب پہلے سجدے میں جانے لگو تو یہ سوچو کہ ہم کچھ نہیں تھے، مٹی تھے. بھئی کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا فضل ہے کہ ہم در آل محمد سے وابستہ ہیں. جب تم سجدے میں جانے لگو تو یہ سوچو ہم کچھ بھی نہیں تھے، مٹی تھے اور مٹی میں مل جا رہے ہیں. جب سجدے سے سر اٹھانے لگو تو یہ سوچو کہ اللہ نے مٹی سے ہمیں پیدا کیا. درمیان میں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب پھر دوسرے سجدے میں جب جانے لگتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ اب یہ سوچو کہ زندہ تو ہو چکے ہو، اب دوبارہ مٹی میں جا رہے ہو. اب خود سے نہیں جا رہے ہو، لے کے پہنچایا جا رہا ہے تمہیں. اب دوبارہ جب سجدے سے دوسرے سجدے سے سر اٹھانے لگو تو یہ سوچو کہ اب قیامت میں قبر سے ہمیں بلایا جا رہا ہے. بھئی اتنی سوچ آ جائے تو تمہاری نماز قابل قبول. پہلا سجدہ اصل میں کچھ نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا گیا، زندگی دی گئی. دوسرا سجدہ استغفار کے بعد تمہیں پھر مٹی میں ملا دیا گیا اور حساب کے لیے بلایا گیا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ تو 80 سال 90 سال 100 سال زندہ رہتے ہیں. امام نے فرمایا کچھ نہیں ہے، یہ دونوں سجدے کے درمیان جو ٹائم ہے استغفر اللہ کا، بھئی یہی زندگی ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان اور اقامت کہی آپ نے، مر گئے تو اذان اور اقامت نہیں، ڈائریکٹ نماز. اذان کے بعد دیکھیں میں مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ قبلہ کعبہ بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. اذان کے بعد آپ کو پرمیشن ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان کے بعد آپ بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی اقامت ہوئی اور لا الہ الا اللہ ہوا تو آپ کو یہ پرمیشن نہیں کہ ادھر ادھر دیکھیں. آپ صرف استغفار اور تسبیح ہے جو پڑھ کے آپ تکبیرۃ الاحرام نیت کر لیں. اقامت کے فوراً بعد نماز. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو 100 سال 90 سال زندہ رہیں گے. آواز یہ سنو، یہ جب ہم سمجھنے کے لائق نہیں تھے تو ہمارے کان میں اذان اور اقامت کیوں دی گئی؟ ہم جانتے نہیں تھے یہ اللہ اکبر کیا ہے. لیکن اللہ آواز دیتا ہے دائرے اسلام میں پیدا ہونے والے بچے جس کے لیے آج اذان اور اقامت دی جاتی ہے اس نماز کے لیے تیار ہو جا. جس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، اب سمجھ میں آیا کہ جتنا اقامت کے بعد نماز کا فاصلہ ہے اتنی پوری ہماری زندگی ہے. اب انسان اس زندگی میں جو چاہے کر لے. میں مایوس ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں فیکٹر ہی یہی ہے، اصلیت ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی صرف اتنی زندگی ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا سجدہ، اگر سجدہ سمجھ میں آئے تو ایک زندگی سمجھ میں آ جائے گی. دو طریقے سے، ایک رکعت ہے، دو سجدے. ایک مسجد میں ایک مینار بنانے والے، اللہ کی وحدانیت کا سب سے زیادہ اقرار کرنے والے، وہ بھی ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں. بھئی کیوں کرتے ہو؟ ایک سجدہ کرو، اللہ ایک ہے، ایک سجدہ کرو. کہا نہیں، اصل میں سجدہ اصول اور فروع کی علامت بن گئی ہے. ایک سجدہ واجب کی علامت ہے، ایک سجدہ شکرانے کی علامت ہے. اب وہ کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہمارے چھوٹے جوان بھائی ضرور سمجھیں گے. سجدے میں انسان 7 چیزوں کو ٹیکتا ہے. پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھولی، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے. اگر ایک سجدہ ہوتا تو 7 اعضاء ٹکتے. 2 سجدہ کرا کے کم از کم 14 کا تصور تو کرایا. ماشاءاللہ، اگر اسی پہ نعرے حیدری لگتے تو ایسی ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں پڑھتا. بھئی نعرے حیدری یقیناً بہترین عبادت ہے، لیکن آج جو لوگ نعرے حیدری کے منکر ہیں انہیں ہمیں جواب دینا ہے، صرف زبان سے نہیں میرے عزیزوں. چونکہ 5 سال سے آپ سے ہمارا رشتہ ہے، 5 سال سے لوگ ہمارے ساتھ زیارت اور دیگر عبادتوں میں جاتے ہیں. لہذا میں بالکل قریب ہو کے میں بات گزارش کرتا ہوں کہ اگر دنیا یہ کہے کہ تم نعرے حیدری نہ لگاؤ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ڈنڈے لاٹھی
نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ تم زبان سے منع کرو گے کہ نعرے حیدری نہ لگاؤ، ہم اپنے پورے پارٹ آف باڈی سے نعرے حیدری لگائیں گے۔ تم زبان سے منع کر رہے ہو کہ نعرے حیدری نہ لگایا کرو، اب نعرے حیدری ہمارا ہاتھ لگائے گا، ہماری آنکھیں لگائیں گی، ہمارے کان لگائیں گے، ہمارے پاؤں لگائیں گے، ہمارے پیٹ لگائیں گے، ہماری سوچ لگائے گی۔ یہ کہیں گے ہاتھ سے کیسے نعرے حیدری؟ کا جو علی نے کہا ہے وہ ہاتھ سے کرتے جاؤ، یہ نعرے حیدری ہے۔ علی نے جو دیکھنے کے لیے کہا ہے وہ دیکھتے جاؤ، یہ نعرے حیدری ہے۔ علی نے جو کردار پیش کیا ہے اسے بولتے جاؤ، یہ زبان سے نعرے حیدری ہے۔ تو پورا انسان اپنا پورا ڈھانچہ نعرے حیدری میں ثبت کر دے۔ اگر کسی کائنات کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو کردار علی اپنی زندگی میں ڈھالو۔ بزنس کرو تو علی جیسا، ملاقات کرو تو علی والوں جیسا۔ مولا سے پوچھا کہ میں اس بستی میں کیسے تلاش کروں کہ آپ کا کون چاہنے والا؟ کہ جب جو سب سے زیادہ عادل ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، وہ سمجھ لینا کہ وہ میرا ہے۔ جو ناپنے اور تولنے میں کانٹے نہیں مارتا ہو، جو بالوں میں بے ایمانی نہیں کرتا ہو، یہ سارے اچھائیاں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ سمجھو میرا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے بڑی زحمت دی آپ کو، لیکن کچھ بات آپ تک پہنچ جائے۔ یہ سجدہ اصل میں زندگی کی علامت، یہ پہلی زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ وہ 8 زندگیاں بیان کر کے، اس لیے کہ کل شب ولادت بھی ہے۔ جناب پتہ نہیں آپ اس تاریخ میں مناتے ہیں یا نہیں، 29 شوال کو جناب ابو طالب کی ولادت باسعادت۔ منائے نہ منائے، کم از کم ان کے متعلق کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ میں سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے آگے کی زندگی اور حیات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے 1 گھنٹہ سننے کی، اس سے زیادہ انسان کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اب 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے، پھر آمادہ ہو جائیے، توجہ کریے گا۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ 1.5 کلو کے سر کو جھکا دینے کا نام سجدہ۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، توجہ کریے گا، جہاں انسان صرف اپنے بارے میں تھوڑی دیر غور کرتا ہے۔ سجدے میں 1.5 کلو کے سر کو جھکانے کا نام سجدہ نہیں ہے، ورنہ ہر مذہب میں آپ دیکھیے کہ سجدہ ہے۔ میں دلیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کسی مندر میں دیکھ لیجئے، کسی گرجا میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے، سب کے ہاں سجدہ پایا جاتا ہے سوائے رکوع کے۔ رکوع کسی کے مذہب میں نہیں ہے سوائے اسلام کے مذہب میں۔ ورکعوا مع الراکعین، اسی لیے کہا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں کہا سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ پتہ نہیں کتنے سجدہ کرنے والے ہیں، نہیں توجہ کریے گا۔ وہ کوئی رکوع ایسا ہے جو رکوع کی حالت میں انسان خدا کی بھی عبادت کرتا ہے، بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے میں سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ سجدے میں صرف اپنے سر کو جتنا وزنی سر ہو اسے گرا دینے کا نام سجدہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اگر یہ بات پہنچ گئی تو یقیناً ہماری محنت کامیاب ہو گئی۔ سجدہ اصل میں انسان گردن سے لے کر بال تک اگنے تک اس کو سر بولتے ہیں بھائی، اسی لیے انگلش میں بھی لوگوں کو کہتے ہیں سر، اپنے سے بلند کسی کو سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں سر۔ تو سجدہ کیا ہے؟ اب آپ بولیں تاکہ یہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ سجدہ اصل میں اس 1.5 کلو وزنی سر کو جھکا دینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے اسی سر میں ہمارے انسان کی تمام امتیازات کو رکھا ہے۔ اسی سر میں ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارا دماغ ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بولنے کی طاقت اسی میں ہے، سننے کی طاقت اسی میں ہے، سمجھنے کی طاقت اسی میں ہے، دیکھنے کی طاقت اسی میں ہے۔ امام فرماتے ہیں سجدے میں سر نہیں جھکایا جاتا ہے، آنکھیں جھک گئیں، کان جھک گئے، زبان جھک گئے، دماغ جھک گئے۔ یعنی جھک گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو سرنڈر کر دیا، اپنے کان کو تیرے سامنے پیش کر دیا، ہم نے اپنے دل دماغ کو سب کچھ تیرے سامنے رکھ دیا۔ اب سجدے سے سر اٹھاتے وقت ہمیں صرف اتنا سوچنا ہے کہ میرے اللہ، آنکھیں تو تیرے سامنے ہم نے گرا دی، کان تو ہم نے تیرے سامنے رکھ
دیا, زبان تو تیرے سامنے رکھ دیا, سمجھنے کی طاقت میں نے رکھ دی, بولنے کی طاقت رکھ دی ہے. اب سجدے سے سر اٹھا کے ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اے اللہ سارے انسان کی امتیازات جو کچھ ہے وہ تیرے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کچھ نہیں دیکھوں گا, وہی دیکھوں گا جو تو دکھلائے گا, اس لیے کہ میں نے سجدہ کیا ہے. اب میں کچھ نہیں سنوں گا, وہی سنوں گا جو تو سنوائے گا, اس لیے کہ میں نے سجدہ کیا ہے. میں وہی بولوں گا جو تو بلوائے گا. نہیں توجہ کیا ہے اپنے. تو میرے عزیزوں, سجدہ ایک زندگی ہے, ایک علامت ہے. اگر انسان سجدے کے ساتھ آمادہ ہو گیا تو یقیناً کامیاب ہو گیا, ورنہ کئی طریقے کی زندگیاں ہیں. انسان جیتا تو کسی طریقے سے بھی جی لیتا ہے, لیکن ایسی زندگی کو زندگی نہیں کہتے. زندگی وہ کہتے ہیں جس نے زندگی دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو. جو ہمیں زندگی سدھارنے کے لیے آئے ہیں آل محمد, ان کے متعلق زندگی گزارو تاکہ وہ محشر میں جانے کے بعد ہمیں شرمانا نہ پڑے. ہم کہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرے اندر تو کوئی علامت نشانی پائی نہیں جاتی میرے چاہنے. بڑا مسئلہ ہوگا. شب جمعہ کا عنوان ہی ایسا ہے کہ جہاں انسان تھوڑی دیر اپنے بارے میں غور کرے, ڈرے, سمجھے. زندگی کئی طریقے کی ہے, ورنہ قرآن مجید کبھی یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, اللہ اور رسول جب تمہیں بلائے تو تم جواب دو. کیوں جواب دو؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تمہیں زندگی دے سکے. بھئی زندوں کو تو بلایا جائے گا. نہیں توجہ کیا آپ نے. اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں تو تم جواب دو. جواب دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ رسول تمہیں زندگی دے سکے. مردوں کو تو نہیں بلایا جائے گا نا. یعنی ہر انسان جو چل پھر رہا ہے وہ زندہ نہیں ہے. جس میں اطاعت رسول کا درس نہ پایا جائے وہ زندہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کافروں کو مردہ کہا ہے. مومن اس دنیا سے چلا جائے تب بھی زندہ کہا ہے. دیکھو رسول جب تمہیں آواز دے تم ان کی آواز پہ لبیک کہو, جواب دو, تاکہ رسول تمہیں زندہ کہہ سکیں. اگر کسی کو رسول بلا رہے ہو اور وہ جواب نہ دے رہا ہو, چلا جا رہا ہو پہاڑیوں پر, اس کا مطلب وہ زندہ نہیں ہے. رسول بلا ہی اسی لیے رہے کہ اسے زندگی دیں. اب رسول کی آواز پہ لبیک نہ کہنے والے زندہ نہیں ہیں. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم مردہ پرست ہو, مرنے کے بعد ان کے اوپر روتے رہتے ہو. بھول جاؤ, خدا کی قسم ہم سے زیادہ دنیا جو ہے وہ مردہ پرست ہے. پہلی آیت تو یہی ہے کہ رسول کی آواز پہ جو لبیک نہ کہے وہ مردہ ہے. جو ان کو مانتا ہے وہ مردہ پرست ہے یا نہیں؟ اور قرآن نے زندگی کی علامت کیا کہی؟ وَلِتُنذِرَ قَوْمًا حَيًّا. زندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہو. علم کبھی نہیں مرتا. اب میں کیسے گزارش کروں, مجمع تھک چکا ہے, مصاحب کی طرف میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی کی علامت, دوسری علامت علم ہے. اب ہم سے کہا جاتا ہے یہ لوگ مردے کو مانتے ہیں. خدا کی قسم پوری دنیا, پورا سماج, سب سے زیادہ جو پرستش ہوتی ہے, پوجا ہوتا ہے, وہ مردے ہی کی ہوتی ہے. نہ اعتبار ہو تو آج ہی سڑک پہ یا کل دن میں 2 آدمی پلان بنائیے. ایک آدمی سڑک پر ایک کپڑا لے کے بیٹھ جائے, فلاں آدمی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کچھ پیسہ دے دو, فالا کر رہے ہیں, چندہ کر رہے ہیں. دوسرا بغل میں بیٹھ جائے, فلاں آدمی مر گیا اس کے کفن کا انتظام کر دیجئے. کس کا چندہ زیادہ آئے گا؟ یعنی ساری دنیا مردہ پرست ہے. اگر مردہ پرست نہ ہوتی تو مرنے کے بعد اس کے نام پہ اسکول نہ کھولے جاتے, سڑکیں نہ بنائی جاتی, چوراہے نہ بنائے جاتے, ہاسپٹل نہ بنائے جاتے. وہ ہم سے تم کہہ دو کہ ہم مردہ پرست ہیں. ارے ہمارا لیڈر تو زندہ ہے, اس لیے کہ جس کے پاس علم ہے وہ زندہ ہے, اور ہم نہیں. تمہارے رہبروں نے کہا کہ یہ علم والے ہیں, تو جس کے پاس علم ہے وہ زندہ ہے نہیں. تو اب علم والے کے مقابل میں جس کو مانا جاتا ہے وہ مردہ. ہم سے زیادہ زندہ پرست کون ہوتا ہے؟
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بس ایک بات، زندگی کی علامت صرف یہ نہیں کہ آنکھ کھلی ہو، زندگی کی علامت ہے، تیسری علامت تعلقات اہل بیت، اہل بیت سے اور دین اور مذہب سے کتنا تعلق ہے وہ زندہ ہے۔ کافر کی تلوار مولائے کائنات کی تلوار سے ٹکرا رہی ہے، ایک مرتبہ کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، مولائے کائنات کے ہاتھ میں تلوار، کافر نے آواز دی علی میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں، کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنی تلوار مجھے دے دو۔ مولائے کائنات مسکراتے ہوئے اپنی تلوار دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ ورنہ بڑے لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ دیکھیں اس انداز سے میں پڑھنا جانتا ہوں میں، لیکن چونکہ کچھ میسج ملے لوگ اپنے بارے میں غور کریں لہذا اس اعتبار سے میں گزارش کر رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ کہا ایک مرتبہ کہ میں نے سنا آپ بڑے سخی ہیں، کیا چاہتا ہے؟ تلوار دے دو مجھے۔ کہا یہ لو تلوار۔ جب تلوار مل گئی تو ایک مرتبہ تلوار اٹھاتا ہے کافر، کہا علی تمہیں ابھی تلوار سے کون بچائے گا؟ آج زمانے میں جو مکاریاں آئی ہیں وہ آج کی نہیں ہیں، اب علی تمہیں کون بچائے گا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا مسکرا کے آواز دیتے ہیں وہ بچائے گا۔ دیکھیں دل نرم ہو، اگر ظرف اچھا ہو، برتن اچھا ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیز بھی اچھی رہتی ہے، خراب برتن ہو اس میں دودھ رکھو تو پھٹ جائے گا۔ توجہ کریے گا، اگر انسان کے پاس ظرف اچھا ہے، مزاج اچھا ہے، سوچ اچھی ہے تو ہر اچھی بات کا اس کے اثر ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ارے کتنی نصیحتیں ہوتی اثر نہیں ہوتا، ہم تو خود ہی بے عمل ہیں کیسے اثر ہوگا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں ہوگا۔ ارے خود امام حسین جو ہے وہ کربلا کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری نصیحت دیکھو سر پہ امامہ میرے نانا کا ہے، دوش پہ ابا میرے رسول کی ہے، تم سب جانتے ہو میں نواسے رسول ہوں اور میں خطبہ دے رہا ہوں، تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوتا؟ میری بات، معصوم کی بات تمہارے دل پہ اثر نہیں کرتی؟ تو پھر امام حسین نے خود جواب دیا چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ جب کوئی نصیحت اثر انداز نہ ہو میرے عزیزو، شب جمعہ ہے، تھوڑی دیر ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ آیا ہمارا رزق کہیں حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا ہے؟ کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن رحمت کی باتیں کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عذاب کی باتیں کرتے ہم ڈرتے نہیں ہیں، دین اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں ہم اس کی طرف آمادہ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں روزی حرام تو نہیں آ رہی ہے۔ تو پہلی علامت انسان اپنی روزی کو پاک کر دے تو ہر نصیحت اسے لیے اثر انداز ہو جائے گی۔ تو جب اس نے آواز دیا علی تمہیں کون بچائے گا، میرے مولا نے کہا وہ بچائے گا۔ اشارہ کیا ہے مولا نے، کافر ہے، علی سے لڑنے آیا ہے، تلوار پھینک دیتا ہے، آواز دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک کنجوس تو وہی ہے کہ جو محمد اور آل محمد کا نام آئے اور صلوات نہ پڑھے، تو کم از کم انسان کنجوس نہ رہے۔ تو شب جمعہ ہے اور جمعہ اور شب جمعہ میں پورے آپ اعمال دیکھ لیے سوائے صلوات کے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی دعائیں آپ دیکھ لیے ہر دعا میں صلوات ہے۔ شب جمعہ اور جمعہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو میرے عزیزو جیسے ہی میرے مولا نے کہا وہ بچائے گا، کافر نے تلوار پھینکی، کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھ کے جو سامنے تھا اب قریب آ گیا مولا کے، بس بات میں نے پوری کر دی، قریب آیا اور چونکہ بڑا تھا مولا سے، مولا ابھی جوان تھے، آواز ہے چونکہ میں ضعیف ہوں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی اپنے دشمن کو اپنا ہتھیار اسلحہ نہ دیا کریے۔ خدا کی قسم کس در پہ ہم ہیں، ہمیں تو فخر کرنے کی بات ہے کہ بھئی چونکہ میں بڑا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کبھی اپنا ہتھیار اپنا اسلحہ دشمن کو نہ دیا کریے۔ اگر میں نے تلوار چلا دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ مولا سنتے رہے، مسکراتے رہے، آواز دیا، پھر آواز دیا آپ اپنا اسلحہ ہتھیار کسی دشمن کو نہ دیجئے، یہ جواں مردی اور جہاد کے خلاف ہے۔ جب یہ کہا کہ جواں مردی کے خلاف ہے تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دیا سنو
اپنا اسلحہ دشمن کو نہ دینا یہ جمع مردی کے خلاف ہے، تو یہ بھی جمع مردی کے خلاف ہے کہ کوئی علی سے مانگے علی اسے عطا نہ کرے، مجھ سے کوئی سوال کرے میں دوں نہیں، یہ جمع مردی کے خلاف ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا یہ میرا دشمن ہے یہ دوست۔ تو چاہنے والے کے حوصلے تھوڑی دیر بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ علی جو دشمن کو بھی عطا کرتے ہیں تو کیا اپنے چاہنے والے کو نہیں دیں گے؟ اس در کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف آمادہ نہ ہوئیے، یہ بڑا عظیم در ہے جہاں سب سے زیادہ اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتے ہیں آل محمد۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، غیر اس دروازے پر آتے ہیں، ذریعوں پر، روضے پر غیر آتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ اسی نیت سے آتے ہیں، نہیں ملے گا تو نہیں آئیں گے۔ لیکن ہم پر بھروسہ تو ہے محمد اور آل محمد کو کہ اگر آج ہم اسے نہیں دیں گے تب بھی میرا در نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ یہ میرا ہے، میں اسے مصلحت کے اعتبار سے دوں گا۔ ہر بچہ سردی میں آئس کریم مانگ لے تو اب باپ کتنی بھی محبت والا ہو تو نہیں دیتا، وہ جانتا ہے کہ بچے کے لیے کیا فائدے مند ہے کیا نقصان دہ ہے۔ ہر دعا مانگنے والی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس سے بڑا مصلحت والا موجود ہے کہ میرے چاہنے والے کو کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ تو نہیں جانتا ہے، بس انسان ساری مصلحت کو اس کے سامنے رکھ دے۔ شب جمعہ ہے، زیادہ سے زیادہ قربت در آل محمد پہ، خاص طور سے حسین ابن علی سے انسان کو سب سے زیادہ شب جمعہ اپنے امام، مظلوم امام سے قربت رکھنا چاہیے۔ ہم اور آپ کیا، شب جمعہ جب بھی کوئی مومن زیارت کوئی پڑھتا ہے تو اسے اللہ وہ ثواب دیتا ہے کہ قبر حسین پہ کھڑے ہونے کا زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ شب جمعہ تمام انبیاء اور مرسلین آتے ہیں۔ دیکھیے میں حالات اور وقت کے اعتبار سے بات کرنے کا ہمیشہ عادی ہوں، تمام انبیاء اور مرسلین قبر حسین پہ آتے ہیں شب جمعہ، تمام ائمہ معصومین آتے ہیں، خوش شہزادی آتی ہیں۔ اب میں کیسے مسائل پڑھوں، آپ آمادہ ہو گئے، مجلس تمام ہو گئی۔ سارے انبیاء اور مرسلین قبر حسین کے آگے طواف کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے حسین کو پرسہ دیتے ہیں، حسین اصغر کا پرسہ لے لو، حسین اکبر کا پرسہ لے لو، حسین قاسم کا پرسہ لے لو۔ اور جب پرسے کی بات ہو جاتی نا تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی سحر کا وقت ہو جاتا ہے، جب لوگ روزہ رکھنے کے لیے جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت جب ہوتا ہے تو سارے انبیاء اور مرسلین، چاہے اس میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، خود رسول اکرم ہو، وہ آواز دیتے ہیں حسین اگر تم نے شہادت نہ پیش کی ہوتی تو ہماری محنتیں برباد ہو جاتی، ہماری نبوتیں برباد ہو جاتی۔ اے حسین تم نے شہادت پیش کر کے ہمیں بچایا، ہماری نبوتوں کو بچایا، ہم پر تم نے احسان کیا۔ اب دیکھتے ہیں کون نہیں روتا ہے آج، کس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور کس کے دل میں پتھر ہے۔ بس عزاداروں آج دیکھنا ہے کہ شب جمعہ حسین ابن علی کو کون ہدیہ نہیں کرتا آنسو کا۔ جب سارے انبیاء اور مرسلین کہتے ہیں حسین تم ہمارے محسن ہو، تم نے ہم پر احسان کیا، عزاداروں سنو تم نے ہم پر احسان کیا اور تم نے شہادت پیش کر کے ہماری نبوتوں کو بچایا ہے۔ جب سحر کا وقت ہو جاتا ہے تو حسین ابن علی کہتے ہیں انبیاء واپس جاؤ، ملائکہ واپس جاؤ، حوران جنت واپس جاؤ۔ کہتے ہیں آقا ہم تو آپ کے احسان مانتے ہیں اور آپ اپنے روضے سے مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ کہا تمہیں نے تو کہا ہے کہ ہم نے شہادت پیش کر کے تمہیں بچایا، تمہاری نبوتوں کو بچایا، اب ہم جا رہے ہیں شام۔ جس نے کوفہ اور شام میں بے رضا ہو کے جس نے حسین پر احسان کیا ہے ہم اس کی قبر پہ جاتے ہیں۔ سن سکو گے عزاداروں، میں نے مسائل پڑھ دیا ہے، جو حضرات سمجھ گئے ہیں وہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا، ساری کائنات، سارے انبیاء اور مرسلین مل کر شب جمعہ حسین ابن علی کو اپنا محسن بناتے ہیں اور حسین جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو اپنا محسن بناتے ہیں۔ سنو گے عزاداروں، آگے کا ایک جملہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے شہزادی جناب زینب کہتی ہیں کہ میرے شیعو، میرے بھائی حسین پر رونے والوں تم ہمارے محسن ہو۔ قیامت کا جملہ ہے۔ عزاداروں ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شہزادی ہم اس لائق نہیں ہیں کہ
کہ ہم گناہگار آپ کے اوپر احسان کریں گے؟ کہا نہیں، تم جب مجلس کرتے ہو تو تمہاری مجلس کے بہانے ہم آ لیا کرتے ہیں اور رونے لیے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بھائی کے مصائب پہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ جب ہم اپنے بھائیہ پر روتے تھے تو پشت پہ تعزیانہ ہوتا تھا، رخسار پہ تماچے ہوتے تھے، لیکن جب تم ہمارے بھائی کی مجلس کرتے ہو تو ہم تمہارے بہانے آ کے رو لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ بتاتی ہے جب رونا نہ آئے تو اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس مومن کے بغل میں سید سجاد بیٹھے ہو اور کس مومنات کے بغل میں شہزادی جناب زینب بیٹھی ہو۔ تاریخ بتاتی ہے، سنو گے عزادارو، شب جمعہ ہے، ایک شب جمعہ حسین غریب کی مجلس ہوئی، اور جب مجلس سے مومنین چلے گئے، توجہ کریں عزیزوں، موت کی بات ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں ہمارے لیے کتنے کیڑے ہوں گے، ہم چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے بچ رہے ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا، اس قبر کی جو ہے وہ صاف ستھرائی کے لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر جب سارے کیڑے مکوڑے اس کی طرف سے ذہن ہٹا کے آپ مصائب حسین کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ جب مجلس تمام ہو جاتی ہے، مومنین چلے جاتے ہیں، تو دو بیویاں آتی ہیں جہاں مجلس ہوئی ہوتی ہے، ایک چھوٹی بیوی ایک بڑی بیوی۔ چھوٹی بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے جناب زینب صلوات اللہ علیہ ہوتی ہیں، جناب سکینہ جاتی ہیں، آواز دیتی، پھوپھی اماں یہاں ہمارا فلاں مومن بڑی زور سے رو رہا تھا، یہاں ہمارا فلاں مومن رو رہا تھا، یہاں فلاں مومن رو رہا تھا۔ جو مومن اس مجلس میں بیٹھا رو رہا ہوگا نا، وہاں شہزادی جناب زینب آئیں گی اور جناب سکینہ آئیں گی۔ جناب سکینہ کہیں گی، اے پھوپھی اماں یہاں ہمارا فلاں مومن رو رہا تھا، نام لے کے کہیں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں یہاں وہ رو رہا تھا، ہاں وہاں یہ رو رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کہیں گی، اے پھوپھی اماں یہ بتاؤ اس مومن سے میرے بابا کا رشتہ کیا ہے، وہ کیوں اتنا رو رہا تھا؟ آواز دیا کہ سنو وہ حسین کا سب سے زیادہ محب ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ تو جناب سکینہ ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں اگر وہ میرا مومن کربلا میں ہوتا تو میرا بابا نہ مارا جاتا۔ ہاں عزادارو، آوازیں گریہ بلند ہوئی، شب جمعہ ہے، عبادت کا وقت ہے۔ جو آنکھیں اب بھی ترسی ہوئی ہیں، عبادت میں شریک نہیں ہوئی ہیں، وہ بھی آمادہ ہو جائیں۔ سنیں گے عزادارو، جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے تو مصائب ہم نے سنا ہے، ایک شب جمعہ کی بات سن لیجئے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آنکھیں اب بھی وہ صرف حسین کا غم ہے، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر آنسو آ جائے تو یقیناً جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حسین کہیں گے کہ تو میرا ہے، جب زمانے کے امام آئیں گے تو اسے اپنے ساتھ بلائیں گے، کس لیے کہ تیری آنکھوں سے حسین کی غربت میں آنسو نکلے ہیں۔ عزادارو سنو گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سن سکو گے عزادارو، یقیناً یہ جملہ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جب تک یاد رہے گا روئیں گے۔ جب جناب فاطمہ زہرا اس دنیا سے جا رہی تھیں تو ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کو قریب بلایا، آواز علی تم مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پہ آنا اور فاتحہ پڑھنا۔ ہاں عزادارو، ایک شب جمعہ مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، قبر شہزادی ہلنے لگی، اندر سے زلزلہ آیا، علی ابن ابی طالب نے قرآن بند کیا، اور قرآن جیسے بند کیا، آواز اے رسول کی بیٹی قبر کیوں ہل رہی ہے، قبر کیوں کانپ رہی ہے، کیا بات ہے، کیا مصیبت ہے؟ کہا علی قرآن بند کر لو، گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں رسول کی بیٹی کیا بات ہے؟ کہا گھر میں میرا حسین پیاسا ہے، میں قبر میں تڑپ جاتی ہوں، حسین کی پیاس۔ لیکن حسین کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ کہا جب مومن غم حسین میں روتا ہے، جب آنسو بہتے ہیں تو حسین غریب کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اے میرے شیعو، ارے شب جمعہ ہے، حسین کی غربت کا احساس کرتے ہوئے حسین کی اگر پیاس بجھانا ہے، جناب فاطمہ زہرا کو تسلی دینا ہے، تو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریے۔ اے رسول کی بیٹی، ہم کربلا میں نہ تھے، کم از کم اس دنیا میں تو ہیں جو اپنے آنسوؤں سے حسین غریب کی پیاس بجھانے کے لیے آمادہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لعمرہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اس سے حسن جزا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار جو مومن اس فرش عزا پر آئے ہیں، بہت سی حاجتیں لے کر آئے ہیں، شب جمعہ ہے، پروردگار ہمارے کل زندوں اور مردوں کی مغفرت فرما۔
اے میرے پروردگار تمام مرحومین شب جمعہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر آتے ہیں، مانگتے ہیں، اگر ان کے گھر مل جاتا ہے تو وہ خوش ہو کے جا کے ان کی قبروں پہ نور ہوتا ہے اور وہ فخر کرتے ہیں کہ میری اولاد نے آج شب جمعہ ہمیں کچھ دیا ہے۔ اے میرے اللہ اپنے مرحومین کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کہیں ہم اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے تو لوگ ہماری اولاد ہمیں بھول جائیں گے۔ اے میرے کریم پروردگار ہمارے مرحومین کی قبروں سے عذاب کو دور فرما، رحمت الہی سے قریب کرنا، حسین غریب کا غم ان کے اجر و ثواب انہیں عطا فرما، جو زندہ انہیں ہر آفات اور بلاؤں اور مصیبت پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے میرے کریم پروردگار جو زندگی کی علامت ہے پروردگار وہ زندگی کی علامت ہمارے اندر پیدا فرما، در اہل بیت سے ہمیں قریب سے قریب تر بنا دینا، جہاں جہاں بھی شیعان علی ابن ابی طالب ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین نے اس مجلسوں میں حصہ لیا پروردگار ان کے دامے درہم سخنے کہ ہر طریقے سے جو ہے ان کے برکت عنایت فرما، ان کی روزی میں خیر و علامت عطا فرما، انہیں ہر آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار وہ ہمارے محسن ہیں جن کے ذریعے سے ہم ذکر آل محمد سن رہے ہیں، جن لوگوں نے مجلسوں کا اہتمام کیا پروردگار انہیں زیادہ سے زیادہ حوصلہ، ہمت، شوق، عبادت اور راہ حق پہ گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو اپنے تمام اعمال خیر کی طرف آمادہ فرما، جو ہمارے احکامات ہمارے اوپر واجب ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو ہم پر حرام ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنی مسجدوں اور امام بارگاہوں کے ادب احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں نماز جماعت اور دیگر احکامات کے احکام کو جاننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مسائل شریعہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار روضہ علی مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے جنت البقیع اور جنت المعلا کا اس سر نو تعمیر فرما، وارث دین وارث شریعت امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اے میرے کریم پروردگار اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دینا، یہ ہاتھ ہمارے اٹھے ہیں تو خالی واپس نہ کرنا۔ اے میرے کریم پروردگار شب جمعہ ہے جو بھی دولتیں ہمیں چاہیے ہم اسے عطا فرما، ہمیں حرام روزی سے محفوظ فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حقوق آل محمد ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو چاہے خمس کی شکل میں ہو پروردگار ہماری روزی کو اسی خمس کے ذریعے پاک اور صاف فرما۔ خود زمانے کے امام فرماتے ہیں ایک حدیث اور بات تمام، زمانے کے امام فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسے کی، ہم تو خود دیتے ہیں تمہیں، ہم تمہارے پیسے کو خمس کے ذریعے اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں پاک کر دیں تمہارے مال کو پاک کر دیں۔ اس کا مطلب جو لوگ خمس نہیں دیتے نہ وہ خود پاک ہیں نہ ان کا مال پاک ہے، اور جو لوگ خود نجس ہیں ان کا مال نجس ہے، وہ چیز آل محمد کے کام نہیں آ سکتی اس لیے کہ یہ نجاست سے دور ہیں۔ لہذا شیعان علی ابن ابی طالب کو سب سے پہلے جو کوشش کرنا چاہیے وہ خمس کی طرف، جو فقیر کو بھی معاف نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں حقوق آل محمد ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جس مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ